شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کبھی بھی گھر میں فرش پر مت تھوکیں، اس سے ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ پیٹ کا درد نہ جا رہا ہو تو نیم گرم پانی میں تھوڑا سا کالا نمک ملا کر پی لو۔ بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں تو تیل میں سفید پیاز کا رس ملا کر سر پر لگاؤ۔ جس کو بھول جانے کی شکایت ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 99 مرتبہ درود شریف پڑھا کرے۔ جن عورتوں کا دماغ کمزور ہو وہ کدو کا سالن بنا کر زیادہ کھایا کریں۔ دماغی کام کرتے ہو تو ہریڑ کا مربع کھایا کرو۔ گرم پانی میں لیموں کا رس ملا کر پینے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ شوگر کی مرض ہو تو نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھایا کرو۔ ٹماٹر دودھ میں ڈبو کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے۔ دیسی گھی جلا کر دودھ میں ڈال کر پینے سے گھٹنوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ چاولوں والے پانی میں السی کے پتے ابال کر سر دھونے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے اور جھریاں ہیں تو ایلو ویرا جیل میں 1 چمچ پاؤڈر ملا کر آنکھوں کے نیچے لگاؤ۔ 1 رات کے اندر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ زیرہ کھا لینے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ چقندر پر لیموں نچوڑ کر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے جسم میں خون صاف رہتا ہے۔ گلا خراب ہو تو پیاز کے رس میں چینی ملا کر کھاؤ۔ معدہ خراب ہو تو گرم پانی میں شہد ملا کر پیو۔ داڑھ میں درد ہونے لگے تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھ دو، آرام آ جائے گا۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی میں موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایسی عورتیں شملہ مرچ اور کھیرے کا استعمال زیادہ کریں، اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر کے مریض کبھی ڈالڈا گھی مت کھائیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ چہرے پر داغ دھبے آ جائیں تو کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ زیادہ چھینکیں آنے لگے تو سبز دھنیا سونگھو، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پیا کرو، نیند کم آئے گی۔ سر پر روزانہ خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے آپ کے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ خون میں حرکت اگر پیدا کرنی ہے تو سیب کھاؤ۔ دہی جب بھی کھائیں کسی بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ مچھلی کے ٹکڑوں پر سرسوں کا تیل اور لہسن لگا کر 1 گھنٹہ رکھ دیں، بدبو بالکل ختم ہو جائے گی۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو تربوز کھاؤ، اس سے پیشاب کھل کر آئے گا اور بلڈ پریشر بھی کم ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے آئی برو پر سرسوں کا تیل لگاؤ، کبھی نظر کمزور نہ ہوگی۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبا لو، سفر میں کبھی متلی کا مسئلہ نہ ہوگا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی کا استعمال گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سر میں بادام کا تیل لگاؤ، طاقت آئے گی۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ کالے انگور کھانے سے رنگ دودھ جیسا سفید ہو جاتا ہے۔ گھر کی ملازمہ روز مجھے کہتی کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نائٹ شفٹ مت کیا کریں، آپ کے حصے کی سزا مجھے بھگتنی پڑتی ہے۔ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہ آتی تھی۔ ایک روز میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں اپنی جگہ کسی اور کو ڈیوٹی دے کر اچانک جلدی گھر آئی تو میرے کمرے سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ شوہر تو گھر پر تھا نہیں، مگر جب کمرے کا دروازہ کھولا تو میرا سامنے کا منظر دیکھ کر دل دہل گیا، کیونکہ میری چھوٹی بیٹی میں کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ ملازمہ بار بار میرے پاس آتی اور کچھ کہے بغیر ہی پلٹ جاتی تھی۔ شاید وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے اسے 3-4 بار یہی رویہ اپنائے دیکھا تو ایک دن میں نے اسے پوچھ لیا کہ خیر تو ہے، کیا تمہیں کوئی بات کرنی ہے؟ مجھے لگا تھا کہ شاید اسے پیسوں کا مسئلہ ہو، کیونکہ اکثر غریب لوگوں کا یہی تو ہوتا ہے کہ انہیں ہر وقت تو بس پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے اس لیے اسے پوچھ لیا کہ پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے؟ تو کہنے لگی نہیں بیگم صاحبہ، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو آپ سے کوئی اور بات کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ جلدی بتاؤ، مجھے ہسپتال کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں بس آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نائٹ شفٹ مت کیا کریں۔
میں نے چونک کر ناگواری سے اسے دیکھا کہ اس کی یہ بات کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں نائٹ ڈیوٹی نہ کروں۔ وہ ہوتی کون تھی مجھے یہ مشورہ دینے والی؟ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ بغیر کچھ کہے جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے جانے کے بعد اسے گھر کے زیادہ کام کرنے پڑتے ہوں گے، اس لیے ایسا کہہ رہی ہے۔ خیر مجھے ویسے بھی کافی دنوں سے اس کا رویہ کچھ مشکوک ہی لگ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے اس پر نظر رکھنی چاہیے اور پتہ چلانا چاہیے کہ آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ میں ہسپتال چلی آئی۔ میری ویسے تو ایک عرصے تک دن کی ڈیوٹیاں ہی تھی، مگر اب پچھلے 2 سال سے میں نائٹ شفٹ کر رہی تھی، اور مجھے اس میں اس لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ اب تو بچے بڑے ہو گئے تھے، اور ویسے بھی میں نے ملازمہ کو فل ٹائم کے لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ دن رات ہمارے ہی گھر میں رہے، اور شام کو تو میرا شوہر بھی گھر پر چلا جاتا، تو اس لیے مجھے کوئی فکر نہ ہوتی تھی۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ملازمہ کے بارے میں مجھے عجیب و غریب سے خیالات آ رہے تھے کہ کہیں وہ میری پیٹھ پیچھے کچھ غلط نہ کر رہی ہو۔ اکثر میری ساتھی خواتین کی باتیں سنتی تھی کہ ایسے ہی کوئی عورت اپنے گھر کو اپنی ملازمہ کے سر پر چھوڑ کر نوکری کرتی تھی، تو اس کے شوہر نے اس کی ملازمہ سے ہی افیئر چلا لیا، اور اس نے چھپ کر دوسرا نکاح کر لیا تھا۔ جب سے میں نے یہ خبر سنی تھی مجھے تو چین نہیں مل رہا تھا۔ ایک طرف مجھے اپنے شوہر پر مکمل اعتبار تھا کہ ہرگز میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، اور مجھے اس ملازمہ پر بھی اعتبار تھا کہ وہ ایک شریف عورت ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ کسی کو بدلتے ہوئے دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر اور ملازمہ پر نظر رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں صبح دیر تک سوئی رہتی تھی، اس لیے میرے شوہر ملازمہ کے ہاتھ کا ہی ناشتہ کر کے چلے جاتے تھے۔ میں نے سوچا کہ مجھے خود اٹھ کر ان کو ناشتہ بنا کر دینا چاہیے، لیکن ساری رات ڈیوٹی کرنے کے بعد میں اتنی تھک جاتی کہ اگلی صبح میری آنکھ نہیں کھل پاتی تھی۔ اگلے کچھ دن یوں ہی سکون سے گزر گئے۔ مجھے بظاہر ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی تو میں بھی مطمئن ہو گئی، لیکن پھر سے ایک دن وہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، بیگم صاحبہ، اگر آپ میری بات مانیں تو آپ اپنی ڈیوٹی دن کے اوقات میں کروا لیں۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کے کیے کی سزا مجھے بھگتنی پڑتی ہے۔ وہ بہت ہی غصے سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی، تو میں چونک کر رہ گئی کہ میرے حصے کی سزا، اس کا کیا مطلب تھا؟ کہیں وہ میرے حصے کا وقت میرے شوہر کے ساتھ تو نہیں گزار رہی تھی؟ یہ سوچتے ہی میرے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ویسے ہی کہہ رہی ہوگی۔ لیکن پھر بھی مجھے جاننا تو چاہیے تھا کہ آخر اس کی اس بار بار کی تکرار کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ میں نائٹ شفٹ نہ کروں۔ یہاں تک کہ ایک دن تو میری بڑی بیٹی نے بھی دبے لفظوں میں مجھے کہہ دیا، مما آپ کوشش کریں کہ رات کو گھر پر ہی رہا کریں۔ میں ایک ڈاکٹر تھی اور میں نے ساری زندگی ایمانداری سے کام کیا تھا اور کبھی کوئی ایکسٹرا فیور یا احسان نہیں لیا۔ ہسپتال والے جو بھی ڈیوٹی لگاتے میں خوش دلی سے پوری کیا کرتی تھی۔ ابھی بھی نائٹ شفٹ کے لیے میں نے 2 سال کی بات کر رکھی تھی کہ میں 2 سال میں تک مزید ڈیوٹی کروں گی، اور اب ایسے ہی اچانک سے میں چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ میری ملازمہ کا نام رانی تھا اور وہ پچھلے 1 سال سے میرے گھر میں نوکری کر رہی تھی، اور اس سارے عرصے کے دوران نہ تو اسے مجھ سے کوئی شکایت ہوئی تھی اور نہ ہی مجھے اس سے۔ وہ ایک بیوہ عورت تھی جس کے 2 بچے تھے جن کو پالنے کی خاطر وہ میرے گھر پر نوکری کرتی تھی۔ میں نے اسے ملازمت کے پہلے دن سے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہیں یہاں پر ہی رہنا ہوگا۔ اس کے بچے اس کے ماں باپ پالتے تھے اور وہ گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ اکیلی ہمارے گھر پر رہتی۔ میں نے اسے کئی بار کہا، اگر تم چاہو تو اپنے بچوں کو بھی یہاں پر بلا سکتی ہو جہاں پر تم رہتی ہو، وہاں وہ بھی رہ لیں گے، مگر جانے کیا بات تھی کہ وہ منع کرتی تھی۔ اس کے ساتھ وقت بہت ہی اچھا گزر رہا تھا، اس نے آج تک کبھی کسی کی شکایت بھی نہ کی، لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ اس کا برتاؤ کچھ عجیب سا ہو گیا ہے۔ وہ بس ہر وقت مجھ سے ایک ہی بات کرتی کہ میں اپنی ڈیوٹی دن کے اوقات میں کروا لوں، رات کو گھر پر رہا کروں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخری رات کو ایسا ہوتا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا گھبرا کر مجھ سے یہ بات کہتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں آن ڈیوٹی تھی کہ اچانک ایک نرس مجھے آ کر کہنے لگی، کوئی عورت ہے بڑی دور سے آپ سے ملنے آئی ہے۔ میں نے پوچھا کیا وہ کوئی مریضہ ہے، کیونکہ اس وقت میری ڈیوٹی ایمرجنسی میں تھی، تو کہنے لگی وہ آپ کی کوئی رشتہ دار ہے۔ میں حیران ہوتی ہوئی باہر آئی کہ میری کون سی رشتہ دار اس وقت مجھ سے ملنے ہسپتال آ سکتی ہے۔ میں باہر گئی تو ایک انجان عورت کو سامنے کھڑے پایا۔ میں نے تجسس اور حیرت کے مارے اسے دیکھ کر پوچھا، آپ کون ہیں اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ تو مجھے کہنے لگی، کیا آپ ہی ڈاکٹر مبشرہ ہیں؟
تو میں نے کہا جی میں ہی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے ایک دم سے موبائل کا کیمرہ نکالا اور میری تصویر کھینچ کر بھاگ گئے۔ مجھے تو کچھ سیکنڈز کے لیے سمجھ بھی نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب تک میں سمجھتی وہ بھاگ چکی تھی، میں جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی کہ اس سے پوچھ سکوں اس نے میری تصویر کیوں بنائی اور وہ کون ہے، لیکن بہت تیزی سے باہر جا چکی تھی۔ میں پریشان ہوتی ہوئی واپس آ گئی اور سوچنے لگی، یا خدا یہ میرے ساتھ کیا معاملات چل رہی ہیں، کون تھی یہ عورت اور یہاں کس مقصد کے تحت آئی تھی۔ میری چھٹی حص مسلسل مجھے اشارے دے رہی تھی کہ شاید میری زندگی میں کچھ تو بہت ہی غلط ہونے والا ہے۔ ان دنوں میں جانتی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو اور خاص طور پر اپنے شوہر کو بہت ہی زیادہ نظر انداز کر رہی ہوں، کیونکہ رات کی ڈیوٹیاں بہت ہی تھکا دینے والی ہوتی ہیں، اور صبح جب تک میں اٹھتی تھی میرے شوہر دفتر پہنچ چکے ہوتے، اور رات کو جب میں نے یہاں پر آنا ہوتا تب تک وہ آفس سے آئے بھی نہیں ہوتے تھے۔ عجیب سی زندگی ہو چکی تھی۔ کافی دنوں سے ان سے بات چیت بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے ان کو کال کی کہ ملنا تو نہیں، لیکن چلو کم سے کم کال پر ہی بات کر لیں، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھے۔ پھر میں نے ان کے دفتر میں کال کی تو ان کی سیکرٹری نے بتایا کہ وہ تو پچھلے کئی دنوں سے دفتر پر نہیں آ رہی۔ مجھے تو اس بارے میں خبر بھی نہیں تھی کہ وہ دفتر جا بھی رہے ہیں یا نہیں، لیکن پریشانی والی بات تو یہ تھی کہ وہ روزانہ گھر سے دفتر کے لیے نکلتے تھے، پھر ایسے کیسے وہ کہیں جا سکتی ہیں۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ میں چھٹی کر لیتی ہوں۔ جب میں نے یہ بات گھر میں سب کو بتائی تو سب بہت ہی خوش ہوئے، خاص طور پر میری ملازمہ کے چہرے پر تو میں نے واضح طور پر خوشی کے تاثرات دیکھے، اور اسی رات میں نے اسے فون پر کسی سے بات کرتے بھی سنا کہ وہ کسی کو بتا رہی تھی، میڈم صاحبہ گھر پر ہی ہیں، شکر ہے کہ آج میری جان چھوٹ گئی، ورنہ تو ان کے حصے کی سزا بھگتتے بھگتتے شاید میرا دم ہی نکل جاتا۔ جب میں اس کے قریب گئی تو اس نے جلدی سے گھبرا کر اپنا فون بند کیا، اور میں نے اسے جب پوچھا کس سے بات کر رہی ہو تو کہنے لگی کہ کسی سے بھی نہیں، اماں سے اپنے بچوں کا بس حال چال ہی پوچھ رہی تھی۔ مجھے اب رانی کے بارے میں شک ہو چکا تھا کہ یہ کوئی تو کھچڑی ضرور پکا رہی ہے، یا تو یہ مجھ سے کوئی بڑی بات چھپا رہی ہے یا پھر کسی غلط کام میں ملوث ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ آج گھر پر رہ کر دیکھ لیتی ہوں کہ آخر یہاں پر ایسا ہوتا کیا ہے، لیکن مجھے تو کچھ بھی ایسا ویسا محسوس نہیں ہوا۔ سب لوگ بڑے آرام سے سوئے رہے تھے۔ میرا شوہر میری چھٹی کرنے سے بہت خوش تھا، کہنے لگا کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں وقت گزارنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا یہ واقعی میں خوش ہے یا خوش رہنے کا ناٹک کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اس گھر سے جانے کے بعد اس کا اور ملازمہ کا کوئی سین چلتا ہو، اس لیے وہ مجھے کہتی ہو کہ آپ گھر پر ہی رہا کریں۔ میری 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بڑی بیٹی تو یونیورسٹی میں تھی جبکہ چھوٹی بیٹی کالج میں پڑھتی تھی۔ بیٹا سب سے چھوٹا تھا، وہ اسکول جاتا تھا۔ اس گھر میں ہم بس یہی افراد تھے، اور میرا خیال تھا کہ اتنے سارے افراد کے لیے صرف ایک ہی ملازمہ کافی ہے، اس لیے میں نے کبھی رانی کے علاوہ کسی اور کو رکھنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اور اگر 1-2 بار میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا بھی کہ کوئی اور ملازمہ رکھ دوں تو سب نے رانی کی بہت تعریف کرتے ہوئے کہا اس کے ہوتے ہوئے انہیں کوئی پریشانی نہیں، تو کیا ضرورت ہے کوئی اور ملازمہ رکھنے کی۔ تو میں بھی مطمئن ہو گئی، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ آج کل رانی اور بچے دونوں ہی ایک دوسرے سے کھینچے کھینچے سے نظر آتی ہیں۔ شاید وہ اب ان کا اچھے سے خیال بھی نہیں کرتی تھی، یا کوئی اور بات تھی۔ میں نے گھر پر رہ کر دیکھ لیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جانے یہ رانی کے ڈرامے کب ختم ہونے تھے۔ میں نے یہی سوچا اور اگلے دن دوبارہ سے اپنی نائٹ ڈیوٹی سٹارٹ کر لی۔ 2 دن بعد کی بات تھی، میں نے صبح جلدی اٹھ گئی کیونکہ شام میں مجھے اپنی ایک دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں بھی جانا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے کوئی گفٹ لے کر آتی ہوں۔ میں یہی سوچ کر بازار گئی، وہاں مجھے ایک جگہ پر رکنا پڑا کیونکہ سامنے کے منظر نے تو مجھے ساکت ہی کر دیا۔ میں اس عورت کو کیسے بھول سکتی تھی، اتنے دن گزر جانے کے باوجود اس کا چہرہ میرے ذہن میں نقش تھا۔ وہ وہی عورت تھی جس نے اس دن میری تصویر کلک کی تھی اور بھاگ چکی تھی، وہی اس وقت میرے شوہر کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے شوہر نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر عورت کو دیے اور خود وہاں سے چلا گیا۔ میرا تو سر چکرا کر رہ گیا تھا کہ یہ عورت کون ہے اور اس کا میرے شوہر کے ساتھ آخر ایسا کیا تعلق ہے۔ مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں نے اس عورت کو پہلے کہیں پر دیکھ رکھا تھا، لیکن مجھے ذہن میں نہیں آ رہا تھا اسے پہلے کہ میں نے کہاں دیکھا ہے۔ میں نے سوچا میں ابھی اسے دے جا کر پوچھ لیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف بڑھتی، میں نے اسے کسی اور عورت کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھا، اور وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ملازمہ رانی تھی۔ اس سے پہلے والی عورت نے جو پیسے میرے شوہر سے لیے تھے، اس میں سے آدھے اس نے رانی کو دیے
اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتی ہوئی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر اب تو مجھے پکا اندازہ ہو چکا تھا کہ ضرور میرے خلاف کوئی گہری سازش کی جا رہی ہے، اور اس سازش میں میرا شوہر اور میری ملازمہ شامل تھے، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر ہی رہوں گی۔ رات کو جب میں نائٹ ڈیوٹی کے لیے جانے لگی تو اس وقت تک میرے شوہر بھی گھر پر آ چکے تھے، اور مجھے کہنے لگے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ میں پریشان ہو گئی، اگر یہ بھی گھر سے باہر رہیں گے تو پھر میں انہیں رنگے ہاتھوں کیسے پکڑوں گی؟ لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو کوئی نہیں، آج نہیں تو پھر کسی اور دن میں حقیقت معلوم کر کے رہوں گی۔ ہسپتال میں بھی اپنے خیالوں میں ہی کھوئی رہی، سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا اور میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ سرجن ڈاکٹر راؤنڈ پر آئے تو میری خراب طبیعت دیکھ کر کہنے لگے کہ میرا نہیں خیال کہ آپ رات بھر کی ڈیوٹی بھی دے سکیں، آپ کو گھر چلے جانا چاہیے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا، اگر میں مزید یہاں کچھ دیر بھی رکی تو شاید میں بے ہوش ہو جاؤں۔ میں نے اپنی جگہ کسی دوسری ڈاکٹر کو ڈیوٹی دی اور بغیر بتائے گھر چلی آئی۔ آج سے پہلے میں کبھی یوں اچانک رات کے وقت گھر پر نہیں آئی تھی۔ دروازہ بند تھا، میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو جگانے سے بہتر ہے کہ میں اپنی ایکسٹرا چابی سے خود ہی دروازہ کھول لوں۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید میرے شوہر ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹے، کیونکہ ان کی گاڑی وہاں پر نہ تھی۔ میں اپنے کمرے کی طرح بڑھنے لگی تھی کہ اچانک مجھے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ آوازیں اوپر سے آ رہی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اوپر گئی تو مجھے میری بڑی بیٹی نظر آئی۔ وہ بھی اپنے کمرے کے دروازے کے آگے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی، اور شاید اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں گھر پہ واپس آ سکتی ہوں۔ چیخوں کی آواز ابھی بھی میری چھوٹی بیٹی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے لگی تھی کہ اس نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی، نہیں، آپ اندر نہ جائیں۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، کیوں نہ جاؤں؟ وہ چیخ رہی ہے، آخر کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے پیچھے کیا اور ایک دم سے دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری خود کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہ منظر ہی ایسا تھا جس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری چھوٹی بیٹی میری ملازمہ کو بری طرح سے پیٹ رہی ہے، اور وہ چیخوں کی آواز بھی اسی کی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے ہٹایا تو وہ بھی مجھے دیکھ کر پریشان ہوئی۔ رانی جلدی سے مجھے دیکھ کر میرے پاس آ کر پیچھے چھپ گئے اور کہنے لگی، میں اس لیے تو آپ کو کہتی تھی کہ آپ نائٹ شفٹ نہ کیا کریں، کیونکہ پھر آپ کے جانے کے بعد میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور یہ آج سے نہیں کئی دنوں سے ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھا، آخر تم رانی کو کیوں مار رہی ہو؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے جو تم یوں اس کو بہت ہی برے طریقے سے پیٹ رہی ہو؟ تو میری بیٹی نے آگے بڑھ کر مجھے بھی دھکا دیا اور کہنے لگی، آپ ہم ماں بیٹی کے بیچ میں مت بولیں، آپ جو بھی ہیں یہاں سے چلے جائیں۔ اس وقت مجھے اس کی حالت انتہائی غیر ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں بھی ہے۔ دوسری طرف رانی بہت ہی برے طریقے سے ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی سے پوچھا، یہ سب کیا ہے اور کب سے ہو رہا ہے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، آپ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے، کہ مجھے ہی پہچاننے سے کیوں انکار کر رہی ہے۔ رانی کمرے سے نکل کر اپنے کوارٹر کی طرف یوں بھاگی کہ جیسے ایک منٹ بھی یہاں پر رہی تو کہیں وہ اسے پھر سے نہ پکڑ لے۔ میں پریشان ہوتی ہوئی بڑی بیٹی کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی تو وہ کہنے لگی کہ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ رانی نے آپ کو کتنی دفعہ کہا تھا کہ آپ نائٹ شفٹ مت کیا کریں، اور میں نے بھی آپ کو 2-3 بار دبے لفظوں میں کہا تھا کہ آپ رات کو گھر پر ہی رہا کریں، مگر آپ تو کوئی سننے کو تیار بھی نہیں۔ آپ ذرا یاد کریں کہ آپ نے آخری بار کب ہم بیٹیوں کے پاس بیٹھ کر ہمیں پیار کیا تھا، یا ہمارے دل کی کوئی بات سنی تھی۔ اس کے بعد سن کر میں ایک لمحے کو چپ ہو گئی، کیونکہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ مجھے چونکہ بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے بہت ہی مشکلوں کے بعد اپنے اس شوق کو تکمیل تک پہنچایا تھا۔ میرے شوہر چونکہ اچھے سے واقف تھے کہ میرے کیا شوق ہے، اس لیے انہوں نے شادی کے بعد بھی مجھے پڑھنے سے نہیں روکا تھا، اور بچے ہونے کے بعد انہوں نے مجھے نوکری کرنے کی بھی اجازت دے دی، اور شروع سے ہی میرے بچے نوکروں نے پالے تھے۔ میں بھی اگرچہ اپنی پوری کوشش کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو وقت دے سکوں، لیکن ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میری بہت ہی ذمہ داری ہوتی، اور میرا زیادہ تر وقت ہسپتال میں ہی گزرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میں ہمیشہ کوشش کرتی کہ اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کروں۔ ہاں، میں انہیں زیادہ وقت نہیں دے پائی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں ان پر توجہ بھی نہیں دیتی، ان سے پیار نہیں کرتی۔
بڑی بیٹی کہنے لگی کہ میں نے تو جیسے تیسے اپنے آپ کو سمجھا لیا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں، مگر وہ چھوٹی ہے، کالج میں غلط صحبت میں پڑ کے اسے ماں کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے نہیں ملا تو وہ دماغی بیماری کا شکار ہو گئے۔ وہ اپنے اندر کی فرسٹریشن اور غصہ رانی کو مار پیٹ کر نکالتی ہے۔ اس وقت اسے لگتا ہے کہ وہ اس کی ماں ہے، اور وہ چونکہ آپ اسے کبھی کوئی شکوہ نہیں کر پائی، آپ کو کچھ نہیں کہہ پائی، اس لیے وہ رانی کو اپنی ماں سمجھتے ہوئے اسے بری طرح سے پیٹتی ہے اور اپنے اندر کا سارا غصہ اس پر نکال دیتی ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ رانی سے نہ صرف معافی مانگتی ہے بلکہ اسے بہت سارے پیسے بھی دیتی ہے تاکہ وہ آپ کو کچھ بھی نہ بتائے۔ رانی بیچاری بھی آخر کہاں تک صبر کرتی؟ وہ آپ کو ساری بات تو نہیں بتا سکتی تھی، لیکن آپ کو یہی کہتی کہ آپ گھر پر رہا کریں۔ کبھی وہ اس سے لاڑ پیار سے فرمائشیں کرتی اور ساری رات اسے کھانے پکوا کر اپنے ہاتھوں سے کھلانے کی فرمائشیں کرتی، تو کبھی کچھ اور۔ وہ سب جو ایک بیٹی اپنی ماں سے چاہتی ہے وہ رانی سے کہتی تھی کہ وہ اس کی ماں بننے کا ناٹک کر کے اسے وہ سب خوشیاں دے، اور جب رانی منع کرتی تو وہ اسے پیٹتی ہے۔ بیٹی کی باتیں سن کر مجھے اب سمجھ آئی کہ رانی یہ کیوں کہتی کہ آپ کے حصے کی سزا مجھے بھگتنی پڑتی ہے، کیونکہ شاید وہ سارا غصہ اور فرسٹریشن وہ میرے لیے تھی جو رانی پر نکالتی تھی۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بچوں کے ساتھ بھی یہ سب چل رہا ہوگا، لیکن میرے شوہر کا اس دن اس عورت سے ملنے کا کیا پلان تھا جس نے میری تصویر کھینچی تھی، اور یہ سب رانی کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ میں نے جا کر اس سے پوچھا تو کہنے لگی، بیگم صاحبہ آپ تو میری کوئی بات سننے کو تیار بھی نہیں تھی، تو میں نے آپ کی بیٹی کی جو بھی حالت تھی وہ آپ کے شوہر کو بتا دی۔ انہوں نے ایک سائیکوٹرسٹ کو ساری بات بتائی اور اسے درخواست کی کہ وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ سیشنز لے اور اس کو ٹھیک کر دے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو اس سارے معاملے کے بارے میں پتہ چلے اور آپ گلٹ میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ سائیکوٹرسٹ وہی عورت تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں پر اور کس ہسپتال میں کام کرتی ہیں، اور میں نے چونکہ اس سے صاحب کے منع کرنے کے باوجود آپ کے ہسپتال کا ایڈریس دیا، تو اس لیے اس نے آپ کی جو بھی فیس صاحب سے لی تھی اس میں سے تھوڑے پیسے مجھے بھی دیے، اور اسی دن آپ نے ہمیں دیکھ لیا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں چھپ کر بات بھی اس سے کرتی تھی۔ جب میری اس سائیکوٹرسٹ سے بات ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اس دن ہسپتال میں ایسی حرکت کیوں کی، تو وہ کہنے لگی کہ میں بس آپ کو چونکانا چاہتی تھی اور یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ ہسپتال سے باہر بھی ایک دنیا ہے، اور میری اس حرکت کے بعد کم سے کم آپ مشکوک ہو جاتی اور اسی بہانے اپنے گھر پر دھیان دیتی۔ میں شرمندہ ہو گئی، واقعی میں نے ہمیشہ ہسپتال اور ڈیوٹی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اگنور کیا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی شروع سے ہی اپنے آپ میں مگن رہنے والی بچی تھی، اور میں نے کبھی اس پر ویسے توجہ نہ دی جس کی وہ حقدار تھی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ اس سب کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم ماں باپ کو اپنے کیریئر کے پیچھے اتنا بھی پاگل نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اگنور کر دیں۔ میرے شوہر کو مجھ سے بہت ہی محبت تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں احساس جرم میں مبتلا ہوں، اس لیے وہ خود سارے معاملے کو ڈیل کرنا چاہ رہے تھے۔ مگر اب میں سمجھ گئی تھی کہ سائیکاٹرسٹ کے علاوہ مجھے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں نے کچھ عرصے کے لیے چھٹی لے لی تاکہ اپنے گھر اور بچوں کو وقت دے سکوں، اور ہم سب نے مل کر میری چھوٹی بیٹی کو ٹھیک کر لیا، اور میں نے بھی دن کی شفٹ میں صرف کچھ گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ میرے بچے اور گھر متاثر نہ ہوں۔